الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ علماء کرام، رہبران قوم و ملت، نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اور دنیا میں بھیجا ہے جانے کے لیے۔ کیوں بھیجا ہے بھائی؟ جانے کے لیے۔ کہاں جانا ہے؟ جہاں سے ہم آئے ہیں۔ آئے کہاں سے ہیں؟ جنت سے آئے۔ دادا آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں۔ وہاں سے ہم آئے ہیں اور ہمیں یہاں آنے کے ساتھ ہی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو یہاں سے واپس جانا ہے۔ اب جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جانا ہے تو وہ جانے کی تیاری کرتا ہے، جینے کی تیاری نہیں کرتا۔ ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ جینے کی، جب کہ ہمیں بھیجا گیا ہے جانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیج کر ایک ذمہ داری دی کہ اللہ کو بھول نہ جانا، اللہ کو بھول نہ جانا، اس لیے کہ میرا اور آپ کا رشتہ، پوری انسانیت کا رشتہ اللہ سے ہے۔ اگر وہ اللہ چاہتا تو ہمیں ماں کے مادر رحم میں ہی ختم کر دیتا، یا وہاں پر ہمیں ٹھہرنے نہ دیتا، ضائع کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، انسان بنایا اور بنا کر یہ کہہ دیا کہ تم بھی دنیا میں میرا پرچار کرنا۔ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ کہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اور کیسا خالق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار مثالیں ہماری زندگی میں روزانہ کے تجربے میں آنے والی رکھی ہے۔ آنگن میں بندھنے والی بکری مالک کو پہچانتی ہے، 500 بکریوں میں سے دوڑ کر مالک کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی چند مہینے ایک آدمی دکان میں نوکری کر کے جاتا ہے، اگر وہ اپنے سیٹ کو کسی شہر میں اچانک دیکھ لیتا ہے تو پہچان کے ملاقات کرتا ہے، سیٹ میں تمہارے پاس نوکری کرتا تھا۔ ایک آدمی کسی کے دکھ کے کام آتا ہے اور دکھیا ہو اس کے ساتھ دیتا ہے، کوئی مدت گزر جائے اچانک وہ کہیں اس احسان کرنے والے کو دیکھتا ہے تو پہچان کے ملاقات کرتا ہے۔ حضرت آپ نے فلاں دن ہم آئے تھے، ہماری گاڑی خراب ہوئی تھی، آپ نے ہماری گاڑی بنوا دی تھی، آؤ ہمارے گھر پہ چائے پیو، کھانا کھا کے جاؤ۔ انسانی فطرت ہے احسان کرنے والے کو یاد رکھنا۔ آدھا کپ چائے پلانے والے کو یاد رکھتے ہیں، دعوت کھلانے والے کو یاد رکھتے ہیں، دکھ تکلیف میں ساتھ دینے والے کو یاد رکھتے ہیں، انسانی فطرت ہے۔ اللہ جل شانہ کہتا ہے پھر اے میرے بندو، سب سے بڑا احسان تو میرا ہے، انسان بنایا اور قرآن و ایمان عطا فرمایا، پھر مجھے کیوں بھول جاتے ہو؟
اگلی امتیں اللہ کو بھول گئی. رشتے ہیں نا، رشتے، تعلقات، بندوں کا اللہ سے تعلق. اگر آدمی یہ رشتہ بھول جائے دنیا کے کسی رشتے کی اس کو پرواہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ پیدا کرنے والے کو جو بھول جائے، اسے یاد نہ رکھے، اس کا تقاضا نہ سمجھے، اس کی مرضی کو نہ جانے، اسے نہ پہچانے، وہ دنیا میں کسی رشتے کو پہچان نہیں سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو یہ بات، یہ نصیحت، یہ سبق خاص طور پر دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والے انسان، اپنے آپ کو پہچان کہ کل کے لیے کیا تو نے یہ تیاری کر رکھی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اگلی قوم ہے جس طرح اللہ کو بھول گئی نا، تو نقصان اللہ کا کیا ہوا؟ وہ تو بے پرواہ بادشاہ ہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. اللہ بے پرواہ بے نیاز ہے، میں اور آپ فقیر ہیں. بندہ فقیر ہے، اللہ نہیں، اللہ بے نیاز ہے. وہ اللہ کہتا ہے جب وہ اللہ کے رشتوں کو بھول گئی نا، تو انہوں نے دنیا میں اللہ کی غفلت والی، اللہ سے غافل ہو کر، اللہ کے دین سے غافل ہو کے زندگی گزاری، جس سے کیا ہوا؟ اللہ کا تعلق ٹوٹا. اس کی زندگی کیا ہوگی؟ اجیرن بن گئی. جب اللہ کا تعلق، اللہ کا دین، اللہ کا ذکر انسان سے ٹوٹتا ہے نا، پھر سارے رشتے، پھر وہ ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتا، مسلمانوں کے رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ رشتہ داروں خاندانوں کے رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ امام کے ادب احترام کی پرواہ نہیں کرتا، پھر اسے قرآن کا ادب احترام کا پتہ نہیں ہوتا، پھر اسے اپنے بھائی کے رشتوں کو جوڑنے کا پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ ماں کا ادب احترام نہیں کرتا، پھر وہ بھائی کو ادب احترام سے نہیں بلاتا، پھر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا، پھر وہ مقتدیوں سے اچھا معاملہ نہیں کرتا، پھر وہ اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا، پھر وہ کسی کے رشتے کو باقی نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا دل تنگ ہو گیا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ جل شانہ فرماتے جو ہمارے دین سے، ہماری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، ہم اس کے دل کو ایسا پریشانیوں میں، ٹینشن میں، ڈپریشن کا شکار بنا دیتے ہیں، پھر اسے سکون کہیں بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ رشتہ ہے، دین ایک رشتہ ہے جو آدمی کو سکھاتا ہے کہ اللہ سے کیا تعلق، کہ اللہ کے حکموں کو زندہ کرنا، اللہ نے جو دین کی ذمہ داری دی اس کو نبھانا، اس لیے کہ جانے کے ساتھ اللہ کو منہ ہے دکھانا. ایک چھوٹے بچے کو باپ 50 روپے لے کر بھیجتا ہے، 10 روپے کی چیزیں بتاتا ہے، اس میں 50 روپے کل خرچ ہو گئے. وہ بچہ 4 چیزیں لاتا ہے، 10 روپے گم کرنے کا بہانہ بناتا ہے، لیکن شرمندگی آنکھوں میں ہوتی ہے، پیر چلنے کو عاجز ہے، اور نگاہ اٹھا کے بات نہیں کر سکتا، زبان زور سے بول نہیں سکتی، حلق کی آواز بیٹھ گئی ہے. کیا ہوا؟ 10 روپے گم کرنے کا بہانہ بنایا ہے، حالانکہ وہ کھا گیا ہے، تو اب اسے شرمندگی ہوتی ہے. بتاؤ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ نے دین و اسلام دیا ہے، جس اسلام کی وجہ سے دنیا آخرت ہماری بنائی ہے، قرآن جیسی کتاب ہمیں دی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا ہے. اللہ کے سامنے جب جائیں گے اور رشتوں کو توڑ کر جائیں گے، اللہ کا رشتہ ٹوٹا ہوا، بندوں کا رشتہ ٹوٹا ہوا، بھائیوں کا رشتہ ٹوٹا ہوا، امام مقتدی کا رشتہ ٹوٹا ہوا، رشتہ داروں کا ٹوٹا ہوا، پڑوسیوں کا ٹوٹا ہوا، گراہکوں سے ٹوٹا ہوا، کیا منہ لے کر اللہ کے پاس جائیں گے؟ پھر زندگیوں میں مزہ نہیں رہتا. زندگیوں میں مزہ دین سے ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والوں کو یہ ٹاپک بتا دو، یہ سبق سکھلا دو
یہ ان کو نصیحت سمجھا دو کہ ان کی صحت کی ٹیب جو ہے، اندر کے ٹینشن کو ختم کرنے کی گولی جو ہے، سیرپ جو پی جانے والی ہے، وہ اللہ کی یاد اور اللہ کا دین ہے۔ دلوں میں ٹینشن جو ہے نا، یہ کیا تو کیا ہوگا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں سے میں بات نہیں کروں گا، فلاں کو سلام نہیں کروں گا۔ ارے دوستو، اللہ رب العزت نے جس کلام مجید کو، صرف کتاب نہیں ہے، کلام ہے اللہ کا، اس کلام مجید میں اللہ نے جو بات بتائی نا، اس بات میں 100%، 100% فائدہ ہے۔ اور وہ قرآن یوں کہتا ہے، جس نے اللہ کے رشتے کو قائم رکھا نا، اس کے ساتھ لوگوں کے رشتے قائم ہو جائیں گے، بدگمانیاں ختم ہو جائے گی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل حکومت کر رہے ہیں، خلافت کر رہے ہیں، لیکن جنگل میں درخت کے نیچے پتھر کا تکیہ رکھ کے کھرراٹے مار کے اطمینان کی نیند سو رہے ہیں۔ آج ہمیں 4 بندے وہاں بیٹھے ہیں، مجھے بارے میں گالیوں کہیں داؤں گا، 2 بندے وہاں بیٹھے ہیں، مجھے کہیں چوندا ہوں گا۔ کیا ہے یہ؟ جب اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے، مخلوق میں بدگمانیاں اور آپسی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، نہ نمازوں میں دل لگتا ہے، نہ ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے، نہ تلاوت میں مزہ آتا ہے، پھر زندگیوں سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں جن میں اللہ جل شانہ نے سب سے پہلا اللہ کا تعلق، دین کو قائم رکھنے کا حکم دیا، پھر اپنے اطراف میں رہنے والے رشتہ دار، امام، پڑوسی، مصلی، احباب، مسلمان، ایمان والے آپس میں ان کو قائم رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مجلس میں آئے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضور نے پہلی مجلس میں جو باتیں سکھلائی نا، اس میں کیا تھا؟ فرمایا کہ نماز، زکوٰۃ، اس کے بعد کیا کرو؟ آپس میں تعلقات کو جوڑو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تجھے دین کی بہت ہی قیمتی باتیں بتاؤں جو اعلیٰ ایمان والے میں، متقی میں، پرہیزگار میں، صالح میں، ولی آدمی میں ہوگی۔ اس کا ایمان اعلیٰ گریڈ کا ہوگا، اس کی ایمان کی بلندی اونچی ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن عمن اساء الیک، او کما قال حبیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے ابو ہریرہ، جو تجھ سے بات نہ کرے، منہ پھیر کے بھاگ جائے، جس گلی سے تو گزرے وہ گلی چھوڑ جائے، تو اسے جا کے سلام کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپس میں رشتوں کو جوڑے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کی محنت کرے گا، لوگوں کے در در گھر گھر جائے گا، بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑے گا، سنتوں کو زندہ کرے گا، آپسی ساتھیوں میں میل ملاپ پیدا کرے گا، رشتہ داروں میں صلح رحمی کرائے گا، پڑوسیوں میں اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، پڑوسیوں کی تکلیف برداشت نہیں، تکلیف پہنچائے گا نہیں۔ حدیث پاک میں آیا تکلیف کو برداشت کرے گا۔ حضور فرماتے سل من قطعک، جو توڑے اس کے پاس جا کے سلام کر، اسے جوڑ۔ واعف عمن ظلمک، تیرا حق دبا دیا اسے معاف کر دے۔ وَأَحْسِنْ عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اپنے اچھے ٹائم میں، بھلے ٹائم میں، اچھے وقت میں تجھے یاد نہیں کیا، دعوت نہیں دی، ارے انویٹیشن کارڈ نہیں آیا، گلی میں رہتا ہے لیکن بھول گیا، کہا پھر بھی تو اپنے اچھے ٹائم میں اسے دعوت دے، اس کے دکھ میں ساتھ دے۔ کیا ملے گا؟ اللہ دنیا میں بھی چمکائے گا، آخرت میں بھی چمکائے گا۔ یہ دین ملا اس لیے ملا ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی بات،
حضور کی بہت اچھی بات. آج ہمارے کام پھنسے ہوتے ہیں، بھائی نہیں مانتا، اولاد نہیں مانتی، پیسے فلاں کے پاس اٹک گئے دیتا نہیں، فلاں افسر میرے کاغذات پہ سگنیچر نہیں کرتا، میری گلی کا فلاں کام رکا ہوا، میرا فلاں کام اٹکا ہوا. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت اچھی بات بتائی. اللہ کرے ہم سب اس کو عمل کرنے والے بن جائیں. بولو بھائی آمین. بہت اچھی بات بتائی. وہ بات کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصلح بینہ وبین اللہ، جو بندہ وہ کام کر لے جو اللہ نے اس کو کرنے کا کہا ہے، خود اللہ سے جڑ جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دے. اصلح اللہ بینہ وبین الناس، اس کے جتنے کام بھی لوگوں سے اٹکے ہوئے ہیں، صرف رشتہ دار سے نہیں، اولاد سے نہیں، بیوی بچوں سے نہیں، گلی والوں سے، پڑوسیوں سے نہیں، گاؤں والوں سے نہیں، دنیا میں جتنے انسانوں میں اس کے کام اٹکے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے کام کا سولوشن نکال دے گا، سارے کام بن جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا ہے، دین کی ذمہ داری دی ہے. اس دین کا سب سے بڑا رشتہ اللہ سے ہے، اللہ کے بندوں سے ہے، مجھ سے اور آپ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی کہا کہ جانے کی تیاری کر کے آنا، دنیا میں آئے ہو کل کو مجھے منہ ہے دکھانا. اللہ کو منہ، اسی لیے کسی نے کہا نا جانے کے لیے ہوا ہے دنیا میں آنا، جانے کے لیے ہوا ہے دنیا میں آنا، یہ دنیا تو ہے مسافر خانہ. کل کو باپ دادا یوں کہتے تھے ہم رہیں گے، ہمارا کچھ ہے، وہ چلے گئے. آج بزرگ ہیں وہ چلے جائیں گے، کل کو میں اور آپ بھی بوڑھے ہوں گے. شروع ہو گیا بڑھاپا، کل کو میں اور آپ بھی چلے جانے والے. اس لیے یہ دین اور دین کی محنت یہ اللہ سے جوڑتی ہے. اللہ سے جوڑنے کے، جو اللہ سے جڑتا ہے نا وہ سارے مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آیا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین والوں پہ رحم کرے گا. رحم کیا ہے؟ اللہ کے دین سے جوڑو، اللہ کے گھر سے جوڑو، علماء کرام سے جوڑو، اللہ کی کتاب سے جوڑو، نماز سے جوڑو، دین کی محنت سے جوڑو، انہیں دنیا سے نکال کے آخرت سے جوڑو، نظر سے نکال کے خبر سے جوڑو، غفلت سے نکال کے اسے ہوش کی آنکھیں دلاؤ، دنیا سے نکال کے آخرت کی فکر دلاؤ. جو موجود ہے یہ ختم ہونے والا ہے. اللہ کے بعد ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اس محنت کو کرو، اللہ تعالیٰ دنیا میں سکون والی، اطمینان والی زندگی نصیب فرمائے گا. اسی محنت کے لیے، اسی زندگی کے اندر دین لانے کے لیے بار بار لوگوں کو جوڑا جاتا ہے، لوگوں کو جوڑ کے دین سمجھایا جاتا ہے. اسی بارے میں انشاءاللہ اسی مسجد میں انشاءاللہ جوڑ رکھا گیا ہے. اتوار کو، رویوار کو عصر کی نماز سے لے کر عشاء تک جوڑ رکھا گیا ہے. اس میں خود بھی حاضری دے، اپنے دوست احباب کو دعوت پہنچائے اور ان کو خوشامد کر کے کھلا پلا کے، روکھی روکھی تبلیغ نہیں. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے پڑھی، حضور نے فرمایا سلام عام کرو، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، روکھی سوکھی تبلیغ اور دعوت مت کرو. اس کے دکھ میں کام آؤ، اسے کھلاؤ پلاؤ، ناشتہ کراؤ، پھر اسے ساتھ میں لے آؤ. وہ دین کے راستے پہ آئے گا، تمہاری اللہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا. تو بھائی اس جوڑ میں خود بھی شریک ہو، اور ماشاءاللہ ذمہ دار لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس بارے میں محنت بھی ہوگی. اپنے گھروں میں اس کا مذاکرہ کریں. وہ جو گھروں میں عورتیں آئی ہوئی نا بیویاں بن کے، وہ میری آپ کی نوکرانیاں نہیں ہیں. اگر وہ اس کو جنت کا راستہ نہیں بتایا، ہمارا حساب کلیئر ہو جائے گا نا تو بھی جنت کے دروازے سے پکڑ کے لائے گی. چل چل میرا حساب باقی ہے، ابھی وہ چکا. صبح کو 5 بجے سے لگتی تھی، بال بچے، کپڑا دھونا، کھانا پکانا، ٹوائلٹ باتھ روم، گھر کا جھاڑو پوچھا سب کرتی تھی نا، تب تو نمازی بنا ہوا تھا. چل وہاں چل حساب دے. اس کو یہ باتیں پہنچائیو اور ان کو بھی دین کی فکر کی باتیں سمجھائیو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.